بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وان الخیر کلہ بحذافیرہ فی الجنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقے سے بار بار جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے تاکہ اس کی ترغیب پیدا ہو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر تمام کی تمام خوشیاں، تمام کی تمام راحتیں اور راحتوں کی تمام قسمیں جنت میں ہیں۔ دیکھو ایک بات یاد رہے، دنیا میں دونوں طرح کے حالات سب کے ساتھ رہتے ہیں، اچھے حالات، خوشی کے حالات یہ بھی رہتے ہیں، اور ایسا نہیں کہ مستقل خوشی خوشی رہتی ہے، بلکہ تکلیف کے حالات سے بھی آدمی کو دو چار ہونا پڑتا ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ کوئی آدمی تمام کی تمام مشکلات ہی کے اندر ہے۔ دونوں طرح کے حالات سب کے ساتھ ہیں۔ ایسی جگہ جہاں صرف راحت ہی راحت ہے، خوشی ہی خوشی ہے، غم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ایسی جگہ صرف جنت ہے۔ اور ایسی جگہ جہاں صرف تکلیف ہی تکلیف ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے، درد ہی درد ہے، الجھن ہی الجھن ہے، ایسی جگہ صرف جہنم ہے۔ دنیا میں دونوں طرح کے حالات سب کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور اگر کوئی یوں کہے کہ نہیں بھائی فلاں آدمی تو خوشی ہی خوشی اس کو میسر ہے، تو میرے عزیزو یہ غم سب کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اول تو اس کا یہ دعویٰ ہی غلط ہے، لیکن اگر کوئی دعویٰ کرے بھی تو ایک غم سب کے ساتھ ہے۔ کب تک ہے ان خوشیوں میں؟ ایک غم ایسا ہے، ایک تکلیف ایسی ہے، سبھی کو اس سے دو چار ہونا ہے۔ کون سا غم ہے وہ؟ موت۔ توجہ رکھو، آفریدی توجہ، وہ کون سا غم ہے؟ موت سے سب کو دو چار ہونا ہے۔ کتنی بھی راحتوں کے اندر ایک دن آئے گا، کتنی محلات میں ہے ایک دن آئے گا کہ اس کو ایک نمبر قبرستان، دو نمبر قبرستان میں جانا ہی ہوگا۔ کسی کو کہا ہے کسی اللہ والے نے، جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت۔ گورے غریباں یعنی ایسے قبرستان جس میں ہر طرح کے لوگوں کو دفن کیا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو بھی دفن کیا جاتا ہے جن کو ہم جانتے ہیں، ایسوں کو بھی دفن کیا جاتا ہے جن کو ہم جانتے نہیں ہیں۔ شہروں کے قبرستان ایسے ہی ہوتے ہیں، تو اسی کو شاعر نے شعر میں لیا ہے، جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت، پھر عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کہاں ہے تیری وہ شان حکومت، تجھ میں جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے، بولے کاسائے سر تیرا تاج کہاں ہے۔ یعنی یہ تو بیکاری زندگی گزار کر گیا ہے دنیا سے، اب بتا وہ سب گھمنڈ اور تکبر کہاں ہے۔ جب آدمی مرتا ہے نا، جب جاتا ہے دنیا سے، چند دنوں کے بعد یہ اجزائے لحمیہ، گوشت ہڈیوں سے چھوٹ جاتا ہے اور گوشت مٹی مٹی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہڈی باقی رہ جاتی ہے، پھر چند دنوں کے بعد وہ ہڈیاں مٹی مٹی ہو جاتی ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اسی کو لے کر تو کفار اعتراض کہا کرتے تھے، بھلا جب ہم مٹی مٹی ہو جائیں گے، گوشت بھی مٹی میں مل جائے گا، ہڈیاں بھی مٹی میں مل جائے گی، پھر دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ اس کا جواب تو یہی ہے کہ جو رب تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے، کیا وہ رب تمہیں دوبارہ زندگی نہیں دے سکتا؟ وہ رب ہر چیز پر قادر ہے۔ جس رب نے تمہیں اول مرتبہ میں زندگی عطا فرمائی، پھر موت دے کر وہی اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ بہرحال بات دوسری طرف چل جائے گی۔ بات کیا چل رہی تھی جی؟ جنت، موت کے بارے میں عرفان نے صحیح بتایا ہے۔ جنت کے بارے میں حاضر رہو بالکل، نہیں تو یہ سسٹم ختم کرو عشاء کے بعد بیٹھنے کا۔ نہیں دیکھو بابو، میں انشاءاللہ تیار ہوں آپ سبھی کی خدمت کے لیے، مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ آپ کو تشریف لاتے ہو، لیکن دیکھو بالکل ایک حاضر ناظر ہے، ایک حاضر دماغ کو حاضر رکھ کر کے، ٹھیک ہے؟ ہاں، میں پوچھتا رہوں گا اس طرح۔ ایسی جگہ جہاں تو بہرحال دنیا میں دونوں طرح کے حالات سب کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی یوں کہے ساری کی ساری خوشی ہے تو ایک غم تو اس کے ساتھ بھی ہے۔ کون سا غم؟ موت کا غم۔
کہ ایک دن آئے گا چھوٹ جائے گی. لیکن میرے بھائیو سنو، بس بات کو مختصر کرتا ہوں، بہت مختصر کرتا ہوں، میں چاہتا بھی نہیں زیادہ وقت لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی جگہ جہاں ساری خوشی ہی خوشی ہے، راحت ہی راحت ہے، راحت کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ سب اس کے اندر داخل ہے، وہ جگہ صرف جنت ہے. اور ایسی جگہ جہاں الا وان الشر كله بحذافيره في النار، تو لوگوں سنو، شر، پریشانی، تکلیف، الجھن اور پریشانی کی تمام قسمیں جہنم میں ہیں. اور وہ تکلیف ایسی نہیں کبھی ختم ہو جائے گی، نہیں، وہ تکلیف ایسی ہے ختم نہیں ہوگی، کیونکہ اب مرے گا نہیں، موت کو بھی موت آ چکی ہوگی، موت کو بھی موت آ چکی ہوگی. میرے عزیزو، یہ چیز جنتیوں کے لیے تو بہت خوشی کی ہوگی جب جنتیوں کو بتایا جائے گا کہ اب تم جنت کی جن نعمتوں کے اندر ہو، جن راحتوں کے اندر ہو، یہ اب تم سے آفریدی کبھی لی نہیں جائے گی، بلکہ تم ہمیشہ اسی طرح عیش اور عشرت اور تعیش کی زندگی گزارتے رہو گے. اور یہ 100-200 سال کے لیے نہیں، 300 سال کے نہیں، 500 سال کے لیے نہیں، بلکہ ابد الآباد، ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے. تو جنتیوں کو اس سے بے پناہ خوشی ہوگی، بہت خوش ہوں گے. میرے عزیزو، جہنمیوں کو بھی یہ چیز ہوگی، موت انہیں بھی نہیں آئے گی، لیکن انہیں کیا ہوگی؟ بولو، انہیں خوشی نہیں ہوگی، انہیں تکلیف ہوگی. ماشاءاللہ عرفان حاضر ہے. انہیں کیا ہوگی؟ تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، ان کے غم اور رنج میں اور اضافہ کر دے گی کہ آج جس تکلیف کے اندر ہم ہیں، ہم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کو اتنا بیان فرمایا کرتے تھے گویا صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. جہنم کو اتنی مرتبہ بیان فرماتے تھے، صحابہ کے دل میں اس کا خوف ہوتا تھا. ضرورت ہے آج ہم اپنے گھروں میں اس طرح کی تعلیم کریں، بار بار اپنے باتوں میں جنت کا تذکرہ کرے تاکہ ترغیب پیدا ہو، جہنم کا تذکرہ کرے تاکہ خوف پیدا ہو. قرآن کی ایک آیت پڑھ کر سناتا ہوں، اس کا ترجمہ کرتا ہوں اور اس بات ختم کر لیتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جس کو تمہارا جی چاہے. کیسی کیسی چیزوں کو آدمی کا جی چاہتا ہے. کیا ساری کی ساری جی چاہی تمہاری دنیا میں پوری ہوئی ہے؟ ساری کی ساری جی چاہی پوری ہو جاتی ہے؟ تمہارے ابو سارا کر دیتے ہیں تمہارے لیے؟ یا کیسی کیسی خواہشات ہے بعض مرتبہ آدمی چاہتا ہے، بہت امیدیں وابستہ ہوتی ہے، بہت خواہشات اور بہت سارے جذبات آپ کے کسی سے وابستہ ہوتے ہیں، لیکن پھر ایک دم سے ایسی ٹھیس پہنچتی ہے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ مجھے یہاں سے بھی تکلیف مل سکتی تھی. لیکن پھر اللہ تعالیٰ سمجھ دے دیتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ نہیں، اس میں بھی تمہارے لیے خیر ہے، ہو سکتا ہو اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین تمہیں کوئی بڑی خوشی عطا فرمانے والا. بہرحال بتانا یہ ہے، دنیا میں کسی کی ساری خواہش پوری نہیں ہوتی. جنت وہ جگہ ہے، فیہا ما تشتہیہ الانفس، اس میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جس کو تمہارا جی چاہے. اور آگے وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور ایسے ایسے نظارے ہیں دیکھنے کے، ایسے ایسے مناظر ہے. تم تو ماشاءاللہ جاتے ہو، بعض ایسے بھی ہے جو بتاتے ہیں کہ 3-3 4-4 لاکھ روپے ایک ہفتے میں خرچ کر کے آ رہے، گھومنے جا رہے ہو. تو جا رہے ہو گھومنے کے لیے، دیکھنے کے لیے طرح طرح کی چیزوں کو، مناظر کو، ہے نا. لیکن جنت میں ایسے ایسے مناظر ہیں جنہیں دیکھ کر آنکھوں کو لذت ملے گی، آدمی خوش ہو جائے گا. وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اب اللہ فرما رہے ہیں کہ اب یہ نعمتیں ہوں گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی. کسی کے دماغ میں یہ بات آ جائے، یار جب ہم کہیں جاتے ہیں تو کتنی بھی اچھی جگہ ہو، کتنی بھی اچھی جگہ ہو، کتنی بھی خوشی کی جگہ ہو، بعض مرتبہ وہاں رہتے رہتے جی اکتا جاتا ہے. تو جنت میں نہیں جی اکتائے گا. جب وہیں رہیں گے تو کیا وہاں دل نہیں اکتائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا لا یبغون عنہا حولا، جی کیا اکتانا، ہٹنا بھی نہیں چاہے گا بندہ وہاں سے، اتنا دل خوش ہوگا، جی نہیں اکتائے گا، بلکہ اپنی مستیوں میں مست ہوگا. جنتی اپنی مستیوں میں مست ہوگا.
سورہ یاسین کے اندر یہ بات، ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون. جنتی اپنے مشغلوں میں، ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون، اپنے مشغلوں میں مست ہو گئے، یعنی کوئی انہیں اپنے مستیوں میں مست ہوں گے، انہیں کوئی بوریت وہاں پر محسوس نہیں ہوگی. اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو جنت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا شوق ہم سب کے اندر پیدا فرمائے. جہنم سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. جہنم کے بارے میں ایک آیت بتا دوں، من یأتی مجرما فإن له جہنم لا يموت فیہا ولا یحیا. رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو مجرم ہونے کی حالت میں اللہ کے پاس آئے گا، کفر اور شرک ہونے کی حالت میں اللہ کے پاس آئے گا، اس کے لیے جہنم ہے، جہنم کی سزا ہے. اور دیکھو یہاں کس طرح بیان فرمایا، لا يموت فیہا ولا یحیا. وہی بات، اسے وہاں موت نہیں آئے گی. دنیا میں آدمی گھومنے جاتا ہے، وہ عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے اپنے کسی عزیز کی، اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں. بعض مرتبہ بعضوں کو ایسی بیماری لاحق ہو جاتی ہے تو آدمی محلے والے یوں کہتے ہیں بھائی بہت تکلیف ہے، بہت پریشانی ہے، بہت بیماری ہے، اب تو اگر اسے موت ہی آ جائے تو کیا ہے، اچھا ہے. اللہ فرما رہے ہیں جہنمی کو جہنم میں بے انتہا تکلیف ہوگی، بے انتہا پریشانی ہوگی، بہت زیادہ رنج و غم کے اندر ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ لا یموت، موت نہیں آئے گی، ولا یحیا، اور نہ ہی اس کو کیا ہوگی، زندگی میسر ہوگی. بس بات کو ختم کرتے ہیں، بعض احباب مجھے لگ رہا ہے سو رہے ہیں، بات کو ختم کرتے ہیں. بس اس کو سامنے رکھ کر ہمیں زندگی گزارنی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا ہے کہ اے لوگو، دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے. دنیا کی زندگی تو ایسے ہے جیسا کہ تم نے سمندر کے اندر انگلی ڈالی اور نکال لی. فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، دیکھو انگلی پر کتنا پانی لگا ہے، کیا اس پانی کی حیثیت ہے، کیا اس پانی کی اوقات ہے، کیا اس پانی کی ویلیو ہے. جیسا یہ پانی لگا ہوا ہے انگلی پر، تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جائے گا، سوکھ جائے گا. یہ دنیا ہے، یہ جو سامنے ہے سمندر، یہ آخرت ہے. اور یہ بھی سمجھانے کے لیے، نہیں تو دنیا اتنی بھی نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے کتنی محبت تھی، کتنی محبت ہے، بار بار مثالیں دے کر بتایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہوئے جا رہے تھے، صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے. بکری کا ایک مردہ بچہ پڑا ہوا تھا، مرا ہوا بچہ. اب گھین کرنے کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جاتے ہیں اور جا کر پوچھتے ہیں، صحابہ سے پوچھتے ہیں کیا تم میں سے کوئی ہے ایسا، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے، ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، کیا تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جو اس کو 1 درہم میں خریدے، کوئی پسند کرتا ہے اس بات کو. تمام صحابہ نے جواب دیا، ما نحب انہ لنا بشیء، ہم تو اس کو 1 پیسے کا بھی نہیں لینا پسند کریں گے یا رسول اللہ، کیونکہ تو مرا ہوا بچہ ہے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا، فواللہ للدنیا اہون علی اللہ مثل ھذا علیکم، اللہ کی قسم، فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، اللہ کی قسم، دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ کم حیثیت کی ہے، اس سے بھی کم زیادہ کمتر ہے. بتانے کی بات یہی ہے، اس کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ بھئی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اور بس مسجد ہی میں رہیں، آپ تسبیحات ہی پڑھتے رہیں. مطلب یہ دل نہیں لگانا ہے. آپ اگر 50، آپ اگر کروڑ پتی ہے، کوشش کرو 2 کروڑ پتی کیسے بن جائے، لکھ پتی کیسے بن جائے، لیکن اس سے دل ہرگز نہیں لگانا ہے. جب اللہ کا حکم سامنے آ جائے، اس حکم کے مطابق زکاتوں کو نکالتے رہنا ہے، صدقات کرتے رہنا ہے. اس کے علاوہ جو بھی جس جگہ پر
جو موقع ہو خرچ کرنے کا اور تمہیں لگے کہ واقعی جگہ ضرورت کی ہے خرچ کرنے کی ہے تو فوراً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کہ اپنا پورا مال لے کر حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پیش نظر کیا تھی؟ آخرت تھی۔ دنیا کی اہمیت ان کے دلوں کے اندر نہیں تھی، دنیا کی محبت ان کے دلوں کے اندر نہیں تھی۔ اس طرح کی حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ بھی نہیں ہوتا کہ بھئی تم بالکل سب کو چھوڑ کر کے جنگل میں اور اس میں نکل جاؤ، رہبانیت تو اسلام میں ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، بس بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔